دور کسی جنگل میں ایک پیسے جمع کرنے والا کالو کوا رہتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی شوق تھا کہ اس کے پاس 1,00,000 روپے ہو۔ بس اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے ساری زندگی نہ ڈھنگ سے کھایا اور نہ پیا، اور اب کہیں جا کر کالو کوے کا شوق پورا ہونے والا تھا۔ گوری کیول 100 روپے رہ گیا ہے میرا 1,00,000 پورا ہونے میں۔ تمہارا یا ہم دونوں کا؟ نہیں، ہم دونوں کا۔ اب ہمارے پاس 1,00,000 پورا ہو جائے گا۔ کالو جی، میں کتنی بھاگیہ شالی ہوں کہ میرا پتی لاکھ پتی ہوگا۔ میں اپنی ماں کو بتاؤں گی، پورے جنگل میں سب سے امیر بن جائیں گے ہم۔ اب کسی طرح 100 روپے مل جائے اور 1,00,000 پورا ہو جائے، پھر ہم جنگل کے سارے پکشیوں کو بلا کر بتائیں گے کہ ہمارے پاس 1,00,000 روپے ہے۔ پھر ایک دن گوری کوی کبوتر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اوے گندی آنکھوں والے گندے کبوتر، کیا تم نے کبھی 1,00,000 روپے دیکھا ہے؟ نہیں گوری، میں کہاں سے دیکھوں گا 1,00,000 کیا، میں نے تو کبھی 1,000 بھی نہیں دیکھا۔ میرے کالو جی کا 1,00,000 پورا ہونے ہی والا ہے، 100 روپے کم ہے 1,00,000 ہونے میں۔ جب 1,00,000 پورا ہوگا تو ہم پورے جنگل کے پکشیوں کی دعوت کریں گے اور سب کو دکھائیں گے کہ 1,00,000 کیسا ہوتا ہے۔ ہاں گوری، مجھے تو ضرور بتانا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ 1,00,000 کیسا ہوتا ہے۔ چڑیا، مجھے گوری نے بتایا ہے کہ کالو کے پاس 1,00,000 روپے جمع ہونے والا ہے۔ کبوتر بھیا، میں کالو کوے کو بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ تب سے پیسے جمع کر رہا ہے جب اس کی شادی بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ کون سا پیسے خرچتا ہے، وہ تو جمع ہی کرتا ہے۔ مجھے گوری نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ان کا 1,00,000 پورا ہو جائے گا تو وہ سب پکشیوں کی دعوت کریں گے۔ پھر تو میں بھی ضرور جاؤں گی کالو کوے اور گوری کوی کا 1,00,000 روپے دیکھنے۔ اپنے گھر میں کالو کوا اور گوری کوی رات کو بیٹھے ہوئے تھے۔ گوری، ابھی کسی کو بتانا نا کہ ہمارے پاس 1,00,000 روپے پورا ہونے والا ہے۔ جب پورا ہو جائے گا تو پھر سب کو بتائیں گے۔ گوری کوی تو ہر کسی کو بتا رہی تھی، مگر وہ اپنے پتی سے جھوٹ بولتی ہے۔ نہیں کالو جی، میں کوئی پاگل ہوں جو سب کو بتاؤں گی، بس کل اپنی ماں کو بتا کر آؤں گی، میری ماں بہت خوش ہوگی۔ دوسرے دن گوری کوی اپنی ماں والے جنگل چلی جاتی ہے۔ ماں پتہ ہے میرے کالو جی کچھ دنوں بعد 1,00,000 پتی بننے والا ہے۔ اچھا، کتنے پیسے ہیں کالو کے پاس؟ ماں، 1,00,000 ہونے میں کیول 100 ہی رہ گیا ہے، کم بخت وہ 100 ہی نہیں مل رہا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ہی دے دیں۔ نہیں گوری بیٹی، مجھ سے تو اب کوئی چوری بھی نہیں ہوتی، میرے پاس 100 کہاں سے آئے گا؟ گوری کوی اپنی ماں سے ملنے کے بعد پڑوس میں لال طوطے کے پاس جاتی ہے۔ لال طوطے، میں تمہیں دعوت دینے آئی ہوں۔ کس بات کی دعوت؟ کیا کالو کا جنم دن آ رہا ہے؟ نہیں لال طوطے، میرے پتی جی کے پاس 1,00,000 روپے پورا ہونے والا ہے، جب پورا ہوگا تو ہم سب پکشیوں کو بلائیں گے۔ اچھا، تو کب تک ہو جائے گا پورا 1,00,000؟ کیول 100 رہ گیا ہے ہمارا 1,00,000 پورا ہونے میں، اگر تمہارے پاس 100 ہے تو مجھے دے دو۔ نہ بھئی گوری، میرے پاس 100 کہاں سے آیا؟ جب سے ٹھنڈ شروع ہوئی ہے مجھے تو اچھے سے بھوجن نہیں مل رہا، 100 کہاں سے آئے گا؟ پھر گوری وہاں سے واپس لوٹتی ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے گوری کوی کو 2 الو بیری کے پیڑ پر بیٹھے ہوئے دکھتے ہیں۔ گوری ان کے پاس جاتی ہے۔ الو جی، آپ بھی آ جانا۔
کہاں کہاں آ جانا گوری؟ دعوت پر اور کہاں، ہم کچھ دنوں تک سب پکشیوں کی دعوت کرنے والے ہیں، کیونکہ میرے پتی جی کے پاس 1,00,000 روپے جمع ہو گیا ہے اس خوشی میں۔ اچھا تو پھر کب آئیں؟ کیول 100 کم ہے، اگر کسی طرح وہ 100 مل جائے تو پھر ہمارا 1,00,000 پورا ہو جائے گا اور ہم لاکھ پتی بن جائیں گے۔ وہ الو بہت شیطان تھے۔ دوسرا الو گوری سے کہتا ہے، یہ لو 100 روپے، آپ مجھ سے لے لو اور اپنا 1,00,000 پورا کر لو، میرے کسی کام کا نہیں ہے یہ 100 روپے۔ 100 روپے دیکھ کر گوری بہت خوش ہوتی ہے۔ الو جی، آپ نے تو منٹوں میں ہمارا 1,00,000 پورا کر دیا، اب ہم کل ہی سب پکشیوں کی دعوت کریں گے۔ اتنے پیسے کہیں چھپا کر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی چور تمہارے پیسوں کے ساتھ ساتھ میرا یہ 100 بھی چرا کر لے جائے۔ ہم نے پیسے الماری میں چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، تم چنتا نہ کرو، اب کل آ جانا۔ ایسا کہتے ہوئے گوری کوی الوؤں سے 100 روپے لے کر واپس ہوتی ہے۔ کالو بھی 1,00,000 پورا کرنے کے چکر میں پھر رہا تھا، جب ایک بوڑھی فاختہ کوے کو نظر آتی ہے جس کے پاس 100 روپے تھا۔ اگر اس بوڑھی فاختہ سے 100 روپے میں چھین لوں تو میرا 1,00,000 پورا ہو جائے گا۔ ایسا سوچتے ہوئے کالو کوا بوڑھی فاختہ کے پاس جاتا ہے اور پیچھے سے جا کر اس سے 100 روپے چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ رکو رکو، کون ہو تم؟ کیڑے پڑے تمہیں؟ میں تو اس 100 روپے سے اپنی دوا لینے جا رہی تھی۔ مگر کالو تو بہت دور نکل گیا تھا۔ کالو کہاں تھے؟ دیکھو میں اپنی ماں سے 100 روپے لے آئی ہوں، ہمارا 1,00,000 پورا ہو گیا اور ہم لاکھ پتی بن گئے۔ 1,00,000 نہیں، 1,00,000 سے 100 روپے اوپر، میں بھی بوڑھی فاختہ سے اس کا 100 روپے چھین لایا ہوں۔ اچھا، تو قسمت نے بہت ساتھ دیا، ایک ہی دن میں 200 مل گیا۔ چلو 100 سے ہم پکشیوں کی دعوت کا انتظام کرتے ہیں۔ میرا سپنا پورا ہو گیا۔ پھر میں کل کی دعوت دے آتی ہوں سب پکشیوں کو۔ ہاں تم جاؤ اور میں پکشیوں کے لیے دعوت کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر گوری سب کو بتا دیتی ہے، وہ کبوتر کو بتاتی ہے، بلبل کو بتاتی ہے، مٹھو طوطے اور چڑیا کے پاس بھی جاتی ہے۔ چڑیا، کل ضرور آنا، کل ہم اپنا 1,00,000 پورا ہونے کی خوشی میں آپ سب کی دعوت کر رہے ہیں۔ میں ضرور آؤں گی، ایسے گوری سب کو بتا دیتی ہے۔ جنگل میں رات بھی ہو جاتی ہے۔ چل بھی بڑے، کالو کوے کا 1,00,000 ہمارا انتظار کر رہا ہے، اب ہمیں 1,00,000 پتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ گوری کوی کی الماری سے 1,00,000 روپے چرا لاتے ہیں۔ پھر وہ الو رات کے اندھیرے میں گوری اور کالو کے گھر جاتے ہیں۔ کوا اور کوی سوئے ہوئے تھے، انہیں یہ تو گوری نے ہی بتا دیا تھا کہ انہوں نے اپنا 1,00,000 روپے کہاں رکھا ہے، اس لیے وہ الماری سے پیسے نکالتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، آگ جل رہی تھی، دیگ پک رہی تھی، سب پکشی آگے تھے۔ آپ سب آگے ہو، کبوتر اپنی گندی گندی آنکھیں صاف کر لو، کیونکہ میں اب آپ سب کو اپنا 1,00,000 روپے دکھانے والی ہوں۔ اور چڑیا، تم بھی اپنا دل پکڑ لو، کہیں 1,00,000 اکٹھا دیکھ کر مر نہ جانا۔ اب جلدی سے دکھا بھی دو، کب سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ پھر گوری کوی اپنی الماری کھولتی ہے اور اس کی چینخ نکل جاتی ہے۔
کالو کالو ہم لٹ گئے، الماری میں 1 روپے بھی نہیں ہے۔ کیا؟ گوری دھیان سے دیکھو۔ کالو نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک چٹھی پڑی ہے۔ پھر وہ دونوں رونے لگ جاتے ہیں اور گوری کوی وہ چٹھی چڑیا کو پڑھنے کے لیے دیتی ہے۔ چڑیا وہ چٹھی پڑھتی ہے۔ گوری کوی آپ کا بہت بہت دھنیہ واد ہمیں لاکھ پتی بنانے کے لیے۔ ہم الو اب تمہیں کبھی یہاں نظر نہیں آئیں گے، اور ہاں اگر پھر کبھی 1 لاکھ جمع کرو تو کسی کو بتانا نا۔ گوری اور کالو تو روئے جا رہے تھے۔ کالو کی ساری زندگی کی کمائی لٹ گئی تھی اور باقی سب پکشی گوری اور کالو کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ گوری بہت افسوس ہوا، کیا اب کھانا ملے گا یا ہم جائیں؟ مگر گوری چپ تھی، وہ تو بس روئے ہی جا رہی تھی۔ اور مما اب ہم کرائے کے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ اور پاپا اب ہمارے لیے پھل بھی نہیں لے کر آتے۔ پاپا چڑیا اور مما چڑیا اپنے بیٹے ککو اور بیٹی گڑیا کے ساتھ اپنے گھر میں بہت خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ پاپا چڑیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ ہر روز شام کو گھر لوٹتے سمے اپنے بچوں کے لیے طرح طرح کے پھل لے کر آتا، اور رات کو مما اور پاپا چڑیا اپنے بچوں سے ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ ککو کے پاپا آپ کو گڑیا سے زیادہ پیار ہے یا ککو سے؟ مجھ سے ہے زیادہ۔ نہیں بیٹا، آپ دونوں ہی میری جان ہے، میں اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ چڑیا کے گھر کے پاس ہی ایک کالو کوے کا بھی گھر تھا، جس کی پتنی گوری کوی چڑیا کے پریوار سے بہت جلتی تھی۔ گوری کوی سے چڑیا کی خوشیاں دیکھنا ہوتی۔ ایک دن گوری کوی چڑیا کے پتی کے پاس جاتی ہے۔ مانو تمہاری پتنی تو اب بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے تو سارے پنکھ بھی سفید ہو گئے ہیں، تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ میں اپنے پریوار سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو، نئی نئی پتنی ہوگی جو تمہارا بہت خیال رکھے گی، اور اس عمر میں وہ تمہاری دیکھ بھال بھی اچھے سے کرے گی۔ میری نظر میں ایک چڑیا ہے جو بہت سندر اور چھوٹی عمر کی ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں اس سے۔ مانو چڑیا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کو سوتے سمے آج مانو تھوڑا چپ چپ تھا۔ چڑیا اور اس کے بچے سو جاتے ہیں، پرنتو مانو ابھی تک جاگ رہا تھا اور گوری کوی کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ بہت سندر ہے، چھوٹی سی عمر کی ہے وہ چڑیا، بہت سندر ہے۔ ایسا سوچتے سوچتے مانو چڑیا سو جاتا ہے۔ گوری کوی کی باتوں کا مانو چڑے پر جادو چل گیا تھا، وہ سیدھا گوری کے پاس جاتا ہے۔ گوری بہن، میرے پاس اتنا کچھ تو ہے کہ میں اپنی دونوں پتنیوں کو خوش رکھ سکوں۔ میں نے سوچا ہے آپ میری دوسری شادی کروا ہی دیں۔ تم نے بہت ٹھیک فیصلہ کیا ہے، نئی زندگی کی شروعات کرو، اتنا پیسہ ہے، عیش کرو، کیا اس بوڑھی چڑیا کے پاس بیٹھے رہتے ہو؟ چلو دوسرے جنگل میں آج ہی تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ آپ بیٹھیں، میں اپنی پہلی پتنی کو بتا کر آتا ہوں کہ میں کسی کام سے دوسرے جنگل جا رہا ہوں۔ ککو کی مما، میں آج رات گھر نہیں آؤں گا، میں ایک ضروری کام سے دوسرے جنگل جا رہا ہوں۔ ایسے کیا اچانک کام بن گیا آپ کو؟ ابھی سمے نہیں ہے، میں سب واپس آ کر بتاؤں گا۔ ایسا کہتے ہوئے چڑیا کا پتی چلا جاتا ہے۔ گوری اسے دوسرے جنگل لے جاتی ہے اور اس کی شادی ایک چڑیا سے کروا دیتی ہے۔ کیسی لگی مانو اپنی نئی پتنی؟ گوری بہن، آپ سچ ہی کہہ رہی تھیں، میری نئی پتنی تو بہت سندر ہے۔ اب مجھے بنارسی ساڑی لے کر دینا، اتنی سندر پتنی ڈھونڈ کر دی ہے میں نے تمہیں۔ پھر گوری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پتی جی، آپ کی پہلی پتنی مجھے سویکار کرے گی کیا؟
اگر نہ کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ویسے بھی بوڑھی ہو چکی ہے، اب میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ مجھے تو تم جیسی سندر اور نئی پتنی سے پیار ہے۔ پتی جی چلیں، وہ سامنے والے پیڑ پر ایک کرائے کے گھر میں رہتی ہوں میں، ہم وہاں جاتے ہیں۔ وہ دونوں اس گھر میں چلے جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں تمہیں اسی جنگل میں ایک نیا گھر خرید کر دے دیتا ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے؟ بچے ابھی چھوٹے ہیں، مجھے ان کے پاس بھی جانا ہوگا۔ ہمارے بھی تو بچے ہوں گے، انہیں بھی تو آپ کی ضرورت ہوگی۔ میں آپ کو پہلے والی پتنی کے پاس اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی۔ دوسری طرف مانو کی پتنی اور بچے اپنے پاپا کو یاد کر رہے تھے۔ مما، آج پاپا کے بنا گھر کیسے سونا سونا لگ رہا ہے۔ آپ کے پاپا سے ہی تو ہمارے گھر میں رونق ہے، وہ ہمارے لیے کما کر لاتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر کی رکشا کرتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، چلے میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ کوئی بھی چڑیا سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی، آپ یہیں رہیں اسی جنگل میں، دوسرے تیسرے دن آ جایا کروں گا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، تمہارا کیا پتا، اپنے بچوں کے پاس جا کر مجھے بھول ہی جاؤ۔ پھر غلابو چڑیا مانو کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ مانو نے دوسری شادی کر تو لی تھی، مگر اب وہ اپنے بچوں اور پہلی پتنی کا سامنا کرنے سے بہت ڈر رہا تھا۔ آگے آپ، یہ چڑیا کون ہے آپ کے ساتھ؟ میں بتاتا ہوں، گھر تو چلیں یا باہر کھڑے کھڑے باتیں کرتی جاؤ گی؟ میں خود ہی بتا دیتی ہوں، میں آپ کے پتی کی دوسری پتنی ہوں۔ یہ سن کر رانو چڑیا کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ نہیں نہیں، آپ ضرور مجھ سے مذاق کر رہی ہیں، بولے نا ککو کے پاپا، آپ بھی تو کچھ بولیں، یہ بری چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں ککو کی مما، ہم نے کل ہی شادی کی ہے، آپ چنتا نہ کریں، میں اسے دوسرے گھر میں رکھوں گا۔ دونوں بچے سہمے ہوئے بیٹھے سب دیکھ رہے تھے، انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، پرنتو وہ اتنا جانتے تھے کہ ان کی مما کسی بات سے پریشان ہیں۔ تو یہ گھر ہے آپ کا، چلو اب مجھے میرے دوسرے گھر میں لے چلو۔ پھر مانو چیڑا اپنی دوسری پتنی کو دوسرا گھر دکھانے لے جاتا ہے۔ ککو، گڑیا اور اس کی مما روئے جا رہے تھے۔ مما چپ ہو جائیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پاپا نے آپ کو مارا ہے کیا؟ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا، آپ سو جائیں۔ پھر ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہتے ہیں۔ مانو چڑا اپنی دوسری پتنی کے پاس ہی سمے گزارتا، اسے ہی سب کچھ لا کر دیتا، اور اس کی پہلی پتنی ساری ساری رات اپنے پتی کا انتظار کرتی رہتی۔ اب تو ان کے گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا تھا۔ آپ نے نہ تو کئی دنوں سے خرچ دیا ہے اور نہ ہی گھر کے لیے راشن لے کر آئے ہو۔ کام نہیں چل رہا، میں کہاں سے لے آؤں راشن؟ مجھے دونوں گھروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، دوسری نے تو کبھی مجھ سے خرچ نہیں مانگا۔ وہ کیا مانگے گی، اب تو آپ کی ساری کمائی وہی کھاتی ہے۔ کچھ دن بعد مانو کی دوسری پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے، پتی جی میرا اس جنگل میں اب من نہیں لگ رہا، آپ یہ گھر بیچ دیں، ہم میرے میکے والے جنگل ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں۔ ہر سمے بچے بچے، اگر ایسا ہی ہے تو کیوں شادی کی تھی مجھ سے دوسری؟ میں بھی انڈا دینے والی ہوں، مجھے بھی اپنے آنے والے بچے کی چنتا ہے۔ پھر مانو چیڑا اپنی پتنی کے کہنے پر وہ گھر کالو کوے کو بیچ دیتا ہے اور اپنی دوسری پتنی کو ساتھ لے کر دوسرے جنگل میں جا کر نیا گھر خرید لیتا ہے۔ کچھ دن بعد غلابو ایک انڈا دیتی ہے جس سے ایک بیٹا پکشی نکلتا ہے۔ مانو تو ایسے خوش تھا جیسے آج وہ پہلی بار پتا بنا ہو۔ غلابو غلابو، میرا بیٹا بہت سندر ہے، میں پھر سے جوان ہو گیا اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔
اب جاؤ اور جا کر اپنی پہلی پتنی اور بچوں کو کوئی گھر کرائے پر لے دو اور وہ گھر بیچ کر پیسے لے آؤ، کل ہمارے بیٹے کے کام آئیں گے۔ مانو وہ گھر بھی بیچ دیتا ہے اور پیسے لے کر اپنی دوسری پتنی کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے بچوں اور پہلی پتنی کو ایک کرائے کے گھر میں چھوڑ جاتا ہے۔ مما، غلابو آنٹی نے ہمارا پاپا ہم سے کیوں چھین لیا ہے؟ اور مما، اب ہم کرائے کے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ اور پاپا اب ہمارے لیے پھل بھی نہیں لے کر آتے؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب ماما چڑیا اپنے بچوں کو نہ دے سکتی تھی۔ شاید اس ماما چڑیا کے بھاگے میں ہی یہی لکھا تھا۔ پھر وہ اپنے پتی کا انتظار چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ رہنا سیکھ لیتی ہے۔ پاپا چڑیا نے باقی کی زندگی کیسے گزاری؟ وہ اپنی زندگی سے خوش تھا۔ اسے اپنے پہلے بچے کبھی یاد آئے یا نہیں، یہ سب تو پاپا چڑیا ہی جانتا تھا۔ پیارے دوستو، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ کچھ لمحوں کی خوشیوں کے لیے اپنے گھر پریوار کا سودا نہ کریں۔ آپ کا دھنیہ واد۔